پیارے بچوں، چوتھی جماعت کے پیارے بچوں، میں آج اردو مضمون کے موضوع شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آج آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اولیاء کشمیر میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کا تذکر یا جن کے بارے میں میں آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں، آپ کو اطلاع دیتا ہوں، آپ کو پتہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ ان میں ایک روحانی بزرگ بھی ہے جس کو شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ دوسرا جیسے حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدومی محبوب کشمیری رحمت اللہ علیہ، تیسرا دستگیر عالم جس کو کہا جاتا ہے، چوتھا ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 اولیاء کراموں کا تذکر کیا ہے، اسی طرح ان بہت سارے اولیاء کراموں میں سے آج میں آپ کو ایک روحانی ولی اللہ کے بارے میں، جس کو شیخ العالم کے نام سے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کے بارے میں، اس کے سیرت کے بارے میں اور اس کی سیرت کے بارے میں اور اس کے سوانح حیات کے بارے میں آج آپ کو میں واقف کرانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتا تھا اور لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا تھا، اور اس نے لوگوں کو کس بات کا درس دیا ہے اور کس طرح کی تعلیمات دی ہے۔ جیسا کہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام نور دین تھا۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام نور دین تھا۔ لوگ انہیں نور الدین ولی علمداری کشمیر اور شیخ العالم کے نام سے پکارتے ہیں، اور لوگ اپنی محبت کی اظہار کرتے ہوئے اور اس کو روحانی بزرگ اور ولی اللہ کہہ کر اور لوگوں کو اچھی اور صحیح راستہ دکھانے والے کو سمجھا کر نندرش کے نام سے، نور الدین ولی کے نام سے، علمداری کشمیر کے نام سے اور شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج بھی ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد جو کہ اس کے آبا و اجداد تھے، کشتواڑ کے راجا تھے۔ یہ لوگ کشتواڑ کے راجا تھے، یعنی وہ کشتواڑ کے راجا تھے جو بعد میں کشمیر چلے آئے، یعنی وہ ذات میں راجا تھے، یا کہ وہ وہاں کے اچھے خاصے لوگ تھے جو بعد میں کشمیر چلے آئے، جو پھر بعد میں کشمیر چلے آئے۔ سالار سنز اس راجہ خاندان کا چشم چراغ تھا۔ راجہ خاندان کا بیٹا جس کو سالار سنز کے نام سے جانا جاتا تھا، راجہ خاندان کا چشم چراغ تھا، جو نامور عالم دین سید حسین سمائی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ جو نامور عالم دین، جو ایک اچھے عالم دین، جو ایک خاصے عالم دین، جو ایک
جو ایک عظمت رکھنے والے عالم دین سید حسین سمائی کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سلرسن یاسمین ریشی کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے۔ یاسمین ریشی بھی ایک اچھا خاصا عالم دین تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلرسن یاسمین ریشی کے نام سے مسلمان ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد یعنی مسلمانی میں وہ داخل ہونے کے بعد، یعنی وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد سلرسن کا نام شیخ سالار الدین رکھا گیا۔ یعنی سلرسن جو راجہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو راجہ خاندان کا چشم چراغ تھا، اسلام لانے کے بعد دین میں داخل ہونے کے بعد اس کا نام شیخ سالار الدین رکھا گیا۔ ان کا نکاح صدر نام کی ایک پاک باز خاتون سے ہوئی، اور ان کا نکاح جو تھا، اور ان کا نکاح یعنی اس کو ایک پاک باز جو ایک پاک خاتون تھی جس کا نام صدرہ تھا، اسی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ خاتون صدر موجی کے نام سے مشہور ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ خاتون صدر موجی کے نام سے جانی جاتی تھی اور مشہور ہوئی۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ 1377 عیسوی میں جنم لیا۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے 1377 عیسوی میں جنم لیا۔ اس وقت آپ کی والدین ضلع کلگام کے ایک گاؤں کیما میں رہتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے 1377 عیسوی میں کیما گاؤں کے ضلع کلگام کے کیما گاؤں میں اس نے جنم لیا۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی پیدا ہونے کے بعد، یعنی جب ہی وہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی پیدا ہوئے تو اپنی ماں صدر موجی کا دودھ نہیں پیا، تو وہ اپنی ماں صدر موجی کا دودھ نہیں پیتا۔ اس زمانے کا خدا دوست لال دید ادھر سے گزر ہوا، یعنی جب وہ اپنی ماں صدر موجی کا دودھ نہیں پیتا تو اس زمانے کے خدا دوست لال دید وہ جو خدا دوست تھی ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کو اپنی گود میں لے کر کہا، انہوں نے یعنی لال دید نے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کو اپنے گود میں لے کر کہا، چن مالچے جن یل مند چھاک چن کیج مند چھاک، یعنی دودھ پی لو، جب تم جنم لینے سے نہیں شرمایا تو دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو؟ یعنی چم مالچے جن یل مند چھاک چن کیج مند چھاک، یعنی اس نے اسے یہ کہا کہ یعنی دودھ پی لو، جب تم نے جنم لینے سے شرمایا نہیں تو دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو؟ کہتے ہیں جو ہی اس نے اسے یہ کہا کہ ننے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر دودھ پینا شروع کیا۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی بچپن سے عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھے۔ جو ہی وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے رب العالمین کی طرف سے اپنے آپ کو مائل کر کے وہ خدا کی عبادت اور ریاضت
ریاضت کی طرف مائل ہوئے، یعنی ریاض میں ہوئے. آپ کی شادی ڈاڈا سترال میں اکبر دین کی بیٹی زیدت کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کی شادی اکبر دین کی بیٹی زیدت کے ساتھ ہوئی. آپ کے ہاں 2 بچے بابا حیدر اور زوندہ تولد ہوئے. آپ کی قسمت میں رب العالمین نے 2 بچے پیدا کیے، لیکن پیدا ہونے کے بعد چھوٹی ہی عمر میں وہ 2 بچے اس دنیا سے چل بسے. شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے خوب عبادت کی، یعنی اس روحانی ولی اللہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے خوب عبادت کی. آپ نے خدا پرستی یعنی عبادت کرنے کو، مساوات کو، یکجہتی کو، ہمدردی کو اور انہیں خیر خواہی کا درس دیا، یعنی ان چیزوں کا انہوں نے درس دیا. مذہبی رواداری، اتحاد اور بھائی چارہ آپ کی تعلیم میں شامل ہے. آپ کی تعلیم میں مذہبی رواداری یعنی اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھنا، اتحاد، اپنے آپ میں اتحاد رکھنا، بھائی چارہ آپ کی تعلیم میں شامل ہے. آپ نے عمر بھر اپنے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ کی، یعنی جب بھی آپ تبلیغ کرتے تھے تو آپ نے اپنے اشعاروں سے اپنے دین کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور سمجھاتے ہوئے اس میں اخلاقیات کی تعلیم دی، اور عوام الناس کو دینداری سکھائی. آپ کے اشعار کو پڑھے جاتے ہیں، اور آپ کے اشعاروں کو اچھی طرح آج بھی پڑھے جاتے ہیں، اور آپ کو شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، اور آپ کو آج بھی اور اس وقت بھی شیخ الحدیث کہتے ہیں. بالآخر 63 سال کی عمر میں آپ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ سراری شریف میں رحمت حق ہوئے اور وہاں ہی دفن ہوئے. انشاءاللہ الرحمن پیارے بچوں، انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو آئندہ کے لیے بھی آج میں نے آپ کو اتنا ہی سمجھایا، اور انشاءاللہ الرحمن دوبارہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو انشاءاللہ الرحمن اور آگے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج آپ کے لیے اتنا ہی ہے. خدا